السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زمہریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لاسٹ میں دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 5واں باب، رازداں۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں نے جو مصیبت دیکھی ہے، کوئی نہیں ہے میری پریشانیوں سے واقف۔ برف باری اب رک چکی تھی، پورا شہر برف کی موٹی چادر تلے ڈوبا ہوا تھا۔ ہوٹل گرینڈ سے ذرا فاصلے پر چوڑی سیاہ سڑک سے ساتھ واقع وکٹورین طرز کی دیو ہیکل عمارتوں کے بیچ سر اٹھائے ہسپتال کی عمارت سے نکلتی پریسا کنان کہ ایک ہاتھ میں بینڈیج کا شاپر تھا۔ ہسپتال کے باہر کھڑی سفید لمبی گاڑی سے ٹیک لگائے سیاہ لمبا کوٹ اوڑھے داؤد سلطان اسے ہسپتال کے داخلی دروازے کے ساتھ کے سامنے زینے اترتے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہوٹل گرینڈ سے نکلتے وقت اس کی گردن سے رشتہ خون اور زخم میں اٹھتا درد اسے پریشان کر رہا تھا۔ پریسا کنان نے اس سے کسی نزدیکی کلینک کا پوچھا تھا۔ یہ ہسپتال ہوٹل کے نزدیک ہی تھا اور وہ اسے یہاں لے آیا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتی پریسا جمی تھی، اس پر نظریں تجسس بھری تھی۔ اس کی رنگت سنہری مائل صاف تھی، چہرہ بیضوی لیکن بھرا بھرا تھا، آنکھیں بڑی سیاہ مخملی سی تھی۔ وہ اب بینڈیجز کا شاپر لپیٹ کر کندھے پر لٹکے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ داؤد کو اچھی طرح اندازہ تھا جیسے واقعات کا سامنا اس نے کیا تھا، کسی نہ کسی طرح اس لڑکی نے بھی کیا تھا۔ اسے یہ جاننا تھا کہ کیا چیز اس نے اپنے ارد گرد کے کسی شخص کو بتائی تھی۔ نتیجتاً ان کا یقین نہ کرنا واضح تھا، ایسی باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گاڑی کے قریب آئی تھی، دونوں کی سانسیں ہوا میں بھاپ بنتی تحلیل ہو رہی تھی۔ اس دفعہ کی سردی پچھلے موسم میں سرما سے زیادہ شدید تھی۔ داؤد سلطان نے کلائی پر بندھی چمکتی گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 8 بج رہے تھے۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو میں ٹیکسی کر لوں گی، اور جہاں تک مدد لینے کی بات ہے وقت آنے پر آپ کو ایڈریس بھیج دوں گی۔ اس کا لہجہ پر تکلف تھا، ہوا سے چہرے پر بکھرتے بالوں کو اس نے انگلیوں کی مدد سے پیچھے کر کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ اسے اس سلطان مغربی نامی شخص کے وقت کی فکر نہیں تھی، لیکن رات کے اس پہر اس کے ساتھ اکیلے جانا یوں ہی اس کے دل میں وسوسے پیدا کر رہا تھا۔ بظاہر اگر وہ اس کا جائزہ لیتی تو وہ لڑکیوں میں دلچسپی لینے والا مرد نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں اسے گھورنے کے انداز میں انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، ان میں ایک سرد مہری سی تھی، خالی پن سا، بے نیازی سی، اور چہرے پر عجیب سی مغروریت۔ اس کی شخصیت کے گرد ایک مضبوط سا حالہ محسوس ہوتا تھا، جسے اس کی کوئی بات کیے بغیر بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اسے اپنے بات کا کوئی تاثر لیے بغیر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے دیکھا۔ آپ کو جو بات کھٹک رہی ہے وہ کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کا لہجہ سپاٹ سا تھا۔ سوری؟ اس نے چونک کر چہرے کو ایک طرف خم سا دیا تھا، وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے۔ آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے پر ہچکچا رہی ہیں، لیکن ٹیکسی میں بیٹھنا آپ کو سیف لگ رہا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ کوٹ سے چند چیزیں نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر کھڑی پریسا کے چہرے کو دیکھا، جو اس کی بات پر خود کو حتی المکان نارمل رکھنے کی جدوجہد میں تھی۔ مرد وہ بھی ہے، میں بھی۔ اب کہ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کے بال گہرے سیاہ تھے اور رنگت کھلتی ہوئی صاف بھویں کھنی تھی، لیکن نہایت پرکشش جیسے عربوں کی ہوتی ہیں۔ کیا پتا سیلون جا کر سنوارتا ہو؟ اس موقع پر آتے احمقانہ خیال کو اس نے جلدی سے جھٹکا۔ پھر ان ٹیکسی ڈرائیورز کی نظریں اس کے ذہن میں گھومی، جو بیک ویو مرر سے پیسنجرز کا پورا سٹی سکین کر دیتے تھے، اور وہ پیچھے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے غصے سے پہلو بدلتی جا رہی تھی۔ اس شخص پر بھروسہ کرنا اسے ٹھیک لگا، کیونکہ اگر وہ مغرور اور سخت مزاج لگتا تو ہلکی پھلکی تہذیب سے آشنا بھی لگتا۔ ملازمین کے سامنے نہ صحیح، اسی کے سامنے۔ وہ پچھلی سیٹ کے دروازے کی جانب بڑھی، اسی وقت اندر سے اس کے لاک ہونے کی آواز آئی۔ اس نے ناسمجھی سے الجھ کر اس کو دیکھا، جس کی بھویں اکٹھی ہو کر ماتھے پر بل بنا رہی تھی۔ اب آپ مجھے ہی ٹیکسی ڈرائیور سمجھ رہی ہیں؟ آگے آ جائیں، میں مشکل سے ہی کسی کو پک اینڈ ڈراپ کی سروسز دیتا ہوں۔ آپ کو اسی لیے دے رہا ہوں، شاید آپ کے پاس کوئی معلومات ہو جو مجھے جاننی ہے۔ ہاں، مجھے پتا ہے آپ کوئی اونچی شخصیت ہے، کسی کی مدد بھی اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اس نے خیال ہی خیال میں منہ بگاڑ کر دانت پیسے، لیکن بظاہر ایک سرسری سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ اس شخص کو نظر انداز کر کے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔
البتہ رواں رواں اس کے حرکات کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے ہیٹر آن کیا تھا، پھر کسی موڑ پر اسٹیئرنگ گھماتے اسے محسوس ہوا جیسے وہ اب اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نوجوان سلطان مغربی نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ لوکیشن؟ او ہاں، وہ ہڑبڑائی۔ ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اس کی فرنٹ مرر میں باہر سڑک پر گزرتی گاڑیوں کو دیکھا، جیسے راستہ پہچاننے کی صحیح کی ہو۔ اسے تو کبھی راستے یاد نہیں ہوتے تھے اور یہاں تو وہ آئی ہی پہلی دفعہ تھی۔ اس نے سیل فون نکالا، اسکرین روشن ہوئی تو بیٹری پر 1% چارجنگ نے اسے ایک اور دھچکا دیا۔ اس نے سرعت سے برائٹنس کم کر کے اس 1% کو کنجوسی سے استعمال کرنا چاہا۔ ابھی گوگل میپ کھولا ہی تھا کہ سیل فون نے آخری ہچکی لے کر سیاہ اسکرین پر اسی کا عکس دکھایا۔ چند سیکنڈز اس نے اپنی پریشان شکل کو اسکرین پر دیکھا اور تھوک نکلا، وہ میرا فون بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ اس نے لب بھینچ کر گردن کھجائی۔ میں لوکیشن بتا رہی تھی، ماسٹر اولڈ برج کے قریب ہی ہے میرا گھر۔ داؤد سلطان نے اس لڑکی کے خفت سے گلابی ہوتے چہرے کو دیکھا۔ پریسا کو اس کی نظریں خود پر ملامت کرتی ہوئی لگی تھی۔ داؤد ایک گہری سانس لے کر سڑک کی جانب متوجہ ہوا، البتہ وہ شرمندگی سے گود میں رکھے بیگ کے اسٹرپ میں ناخن چبوتی جا رہی تھی۔ وہ کاٹیج؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں کہاں ہے۔ آپ کو میری کیسی مدد چاہیے؟ گاڑی میں چھائے سکوت کو داؤد سلطان کی گمبھیر آواز نے توڑا۔ پریسا کے بیگ اسٹرپ کا ستیہ ناش کرتے ہاتھ رکے وہ چونکی۔ آپ کو گھر کا کیسے معلوم؟ نیوز۔ اس نے جیسے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دادا کے مرڈر کے نیوز کے ساتھ ان کے ایریا کو بھی ساتھ ساتھ دکھایا جاتا تھا۔ آپ نے کچھ دیر پہلے ہوٹل میں مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے ساتھ کچھ جادوئی ہوا ہے کہ نہیں۔ داؤد کی ساری توجہ اب اسی کی جانب تھی، جیسے وہ الرٹ سا ہوا تھا۔ پھر سر کو خم دے کر اسے اشارہ دیا جیسے وہ اسے سن رہا تھا۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ میں کسی جنگل میں تھی اور وہاں کوئی کسی ہرن کا شکار کر رہا تھا۔ وہ ہرن زخمی تھا، اس کی گردن میں ایک تیر پیوست تھا۔ میں نے اس کی گردن سے وہ تیر نکالا۔ چلتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ داؤد سلطان کے خیال میں وہ منظر واضح ہوا جب وہ ہاتھ میں تھامے تیر کو دیکھ رہا تھا، جس کا یوں نکالا جانا خود بخود نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کسی نہ کسی نے نکالنا تھا، اتنا تو اسے یقین تھا۔ لیکن یہ لڑکی یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ششدر سا رہ گیا۔ پریسا ڈیش بورڈ پر ہاتھ جما کر بمشکل خود کو سیٹ سے گرتے گرتے سنبھال پائی تھی۔ اس نے حواس باختہ نظروں سے داؤد سلطان کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں بے یقین تھی۔ داؤد نے گاڑی سڑک کنارے لگائی اور پریسا کی جانب گردن گھمائی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ ایسے اچانک بریک؟ وہ بکھلائی ہوئی تھی، بولی۔ وہ تیر کیسا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ آپ نے بھی ابھی میری پوری بات نہیں سنی۔ یہ اتنا حیران کن نہیں، یعنی کسی ہرن کی گردن سے تیر نکالنا، ایسے خواب تو نارمل ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں مجھے اس تیر کا بتاؤ، وہ کیسا تھا؟ کیا یاد ہے تمہیں؟ پر تجسس احساس آنکھوں میں لیے وہ ایک ہی لمحے میں آپ جناب کا تکلف بھول چکا تھا۔ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے عجیب نظروں سے اس شخص کو چٹک کر دیکھ کر چہرہ اس بات میں ہلایا۔ وہ تیزی سے ڈیش بورڈ سے ایک نوٹ بک اور پین نکال رہا تھا۔ اس تیر کا اسکیچ بناؤ جیسے بھی ذہن میں آتا ہے۔ لیکن وہ کچھ بولنے لگی، پر اس نے وہ نوٹ بک اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ پریسا نے کچھ پریشانی سے پین انگلیوں میں تھاما۔ یہ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے؟ اس نے ذہن میں اس تیر کو سوچا اور اسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ تیر الگ سا تھا۔ کاغذ پر لکیریں کھینچتے داؤد سلطان بے صبری سے حرکت کرتے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ پریسا نے نوٹ بک اس کے سامنے کی۔ داؤد نے اس کے ہاتھ سے نوٹ بک لی اور اب غور سے اس کے بنائے ہوئے خاکے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تیر تھا، وہی جس سے اس نے اس ہرن کا گردن کا مقام پر نشانہ لیا تھا۔ وہ ششدر سا اس کی بنائی ہوئی ڈرائنگ دیکھ رہا تھا۔ اس رف سے بنی ہوئی تصویر کو دیکھ کر وہ بھی پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی تیر تھا جسے وہ شکار کرتا تھا۔ اس نے کاغذ کو ڈیش بورڈ پر رکھا تھا اور بنا اسے دیکھے بولا، آگے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھے گئی، پھر بول اٹھی۔ اس کے بعد ایک تیر دوسرا پھینکا گیا جو میرے بازو کو چھوتا ہوا آگے نکل گیا۔ جب میں نیند سے جاگی تو جہاں سے تیر گزرا تھا وہیں سے خون رس رہا تھا، یعنی وہ زخم حقیقت میں موجود تھا، لیکن وہ ہرن وہ خواب میں تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی ان دونوں کے درمیان سکوت سا چھا گیا۔ محض ہیٹر چلنے کی نرم مدھم سی آواز آئی تھی اور گاڑی کو معطر کرتی فلورل فریگرنس۔ داؤد سلطان کوہنی گاڑی کے دروازے پر ٹکائے اپنی کنپٹی کھجا رہا تھا۔ آنکھوں میں کسی نئے انکشاف کا عکس ہلکورے لے رہا تھا۔ اب ان آنکھوں میں بھی یقینی نہیں تشویش تھی۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا بالکل ویسے ہی حالات اس لڑکی کے ساتھ بھی پیش آئے تھے۔ کچھ دن پہلے میں شکار پر گیا تھا، سیراجیو کے کسی جنگل میں۔ میرے ساتھ میرا ایک
دوست بھی تھا۔ ہم اکثر شکار پر جاتے ہیں کیونکہ میں ایک آرچر ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ پریسا اس کے اچانک سے اپنے بارے میں بات کرنے پر اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پہلو بدلا۔ اب وہ پہلے کی بنسبت پراعتماد تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کہ اس کے اندیشے رفو چکر ہو چکے تھے، بنا اس سے زیادہ بات کیے بھی نہ جانے کس احساس کے تحت اس کا اعتماد بحال ہوا تھا۔ میں نے اس جنگل میں ایک ہرن دیکھا تھا۔ وہ یہاں بوسنیا میں پائے جانے والے ہر ہرنوں میں سے نہیں تھا، بلکہ ہرنوں کی کسی قیمتی نسل چتال کا لگتا تھا۔ آسان لفظوں میں کہوں تو یہ وہ نسل ہے جس کی پیٹھ پر سفید دھبے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کا نشانہ لیا تھا، ٹھیک گردن کے مقام پر، اسی تیر سے جو تم نے ابھی اس کاغذ پر بنایا ہے۔ کیسے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ دم بخود سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اور جب میں اس ہرن کے قریب گیا تو اس کی گردن سے کوئی تیز تیر نکال چکا تھا جو کہ تقریباً 5 انچ کی گہرائی میں پیوست تھا۔ اس کا یوں خود بخود نکل جانا مجھے حیران کر گیا تھا، لیکن اس وقت بھی مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ پریسا کو اس بات پر جیسے کرنٹ لگا تھا۔ تو میری معلومات کے مطابق تمہیں شک ہے کہ میں وہاں پر تھی، کیونکہ میں نے بھی کسی ہرن کی گردن سے تیر نکالا تھا۔ اس نے ٹہر ٹہر کر کہتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر سامنے شیشے کے باہر روشنیاں بکھیرتے اسٹریٹ پولز کو دیکھا۔ وہ کب آپ سے تم پر آئی تھی؟ اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ کیا یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ اس نے بولتے ہوئے گردن گھما کے اس شخص کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر وہ ایک ہاتھ سینے پر لپیٹ کے آنکھیں فرنٹ مرر پر جمائے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن چبانے لگی۔ ایلف خانم، انہوں نے کہا تھا کہ میں وہاں اس ہار کی وجہ سے پہنچی تھی، لیکن کیسے؟ وہ الجھن بھری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر پریسا نے اس کی جانب چہرہ گھمایا۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں، لیکن پریسا کے برعکس داؤد سلطان کی آنکھیں اب کسی بھی الجھن سے آ رہی تھی، جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ کے نیچے بنے خانے میں سے کچھ چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ پھر جو چیزیں اس کے ہاتھ میں آئی تھی وہ اس نے اسے پریسا کے سامنے کیا۔ اس نے پریسا کے جسم سے جان نکال دی تھی۔ یہ وہی ٹاٹ کا تھیلا تھا جو وہ جنگل جاتے ہوئے اپنے کوٹ میں ضرور رکھتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اسے کوئی پھول پودے اچھے لگتے تو وہ جڑ سمیت انہیں اس تھیلے میں ڈال دیتی تھی۔ اس خواب میں اس نے اپنا سر کوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ وہی ٹاٹ کا تھیلا تھا جو اس نے آخری بار اس خواب میں تھاما ہوا تھا۔ اسے اس بلو بیل کا پودا ڈالنا تھا۔ اس کی آنکھیں ساکت تھی، اس شخص کے ہاتھ میں تھامے اس تھیلے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے نظریں اس شخص کی نظروں سے دوبارہ ٹکرائیں۔ کیا یہ تمہارا ہے؟ اس کی اس آنکھوں میں ابھرتے استفسار اور گاڑی کا سکوت توڑتی آواز کو بیک وقت محسوس کیا۔ جسم پر روئیں سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ خوف کا ایک احساس رگوں پے میں سرایت کر گیا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ الجھن کا شکار ہوتے اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کنپٹیاں سہلائیں۔ پریسا کا رد عمل شدید نہیں تھا۔ وہ اسی وقت جان گیا تھا۔ وہ انکشاف کو حقیقت مان چکی ہے۔ تو یہ تمہارا ہی ہے۔ مجھے لگا تھا یہ سب صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس چھپن چھپائی کا تم بھی حصہ ہو۔ ویری اسٹرینج۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے ماسٹر برج کی طرف جاتی سڑک کا رخ کیا۔ برابر سیٹ پر الجھی ہوئی دم بخود پریسا کا سر چکرانے لگا۔ گلاس ونڈو سے سر ٹکاتے اس کی نظریں تیزی سے گزرتے مناظر پر تھی، لیکن ذہن اب کسی اور خیال کے سحر میں تھا۔ شاید میں اس کو وہاں جھیل کے پاس لے جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے، لیکن اس جنگل والے پراسرار شخص کا سلطان مغربی سے کیا لینا دینا؟ اور وہ ہے کون؟ پتہ نہیں دیدہ کس حال میں ہوں گے۔ وہ مسلسل ناخن چبا رہی تھی۔ کیا آپ کے اس خواب پر کوئی یقین نہیں کر رہا؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ وہ گڑبڑائی، پھر بولی، مجھے شاید بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اب ایک دوسرا جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اس خواب کا صرف ایلف خانم کو پتہ تھا، اور وہ اس پر 100% یقین رکھتی تھی، بلکہ خود پریسا سے بھی زیادہ۔ کیا آپ میرے ساتھ کہیں چلیں گی؟ مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ کیا یہ ملنا تمہاری اس مدد سے جڑا ہوا ہے جو تمہیں چاہیے؟ پریسا نے جھٹکے سے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ مصروف سے انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے اس پوری گفتگو میں اس تم کو اب محسوس کیا تھا، جبکہ اپنا کچھ دیر پہلے اسے تم کہنا اسے محسوس تک نہیں ہوا تھا۔ وہ اس تم پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ان کے بیچ بات چیت کچھ زیادہ ہو گئی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ اس کے لیے اجنبی ہی تھا، اور اس کا یوں بے تکلف ہو کر تم کہنا اسے پسند نہیں آیا تھا، لیکن ابھی اس وقت اسے ٹوکنا اسے ٹھیک نہیں لگا۔ کیا پتا وہ اس کے ساتھ جنگل جانے سے انکار کر دیتا، یا پھر ابھی یہیں بیچ راستے میں اتار دیتا۔ جی، یہی مدد چاہیے مجھے۔
اس نے فوراً سے کہا۔ گاڑی اب اس کے محلے کی جانب مڑ رہی تھی۔ درختوں کا نام ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن آج وہ سفید دکھتے تھے۔ پریسا نے جلدی سے اپنا کالر ٹھیک کیا، مبادا یاسمین کو نان یا کوئی اس کا زخم نہ دیکھ لے۔ جا بجا سفیدی ہی سفیدی تھی، سارے گھروں کی گلابی چھتیں سفید تھی۔ کاٹیج کے قریب ہوتے ہوئے اس کے سامنے رکی گاڑی کو دور سے ہی دیکھ کر وہ چونکی۔ کون آیا تھا وہاں؟ کیا مراد انکل؟ وہ پتلیاں سکیڑے سامنے شیشے سے باہر غور سے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو ٹیکسٹ کر کے بتا دوں گی کہ کہاں آنا ہے۔ اس نے جلدی جلدی کندھے سے ڈھلکی ہوئی بیگ کی سٹرپ دوبارہ کندھے پر جمائی۔ داؤد سلطان جو اس کے اترنے کے انتظار میں تھا، اس کی بات پر ہوں کہتا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے اس علاقے کو جانچ رہا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ اترنے لگی تھی اور دفتن جھٹکے سے رکی۔ وہ اتنی بدتہذیب کیسے ہو سکتی ہے؟ کم از کم ایک تھینک یو تو بولنا چاہیے تھا خود کو۔ ٹپٹتے وہ آدھا گاڑی کا دروازہ کھولے اس کی جانب گردن گھما گئی۔ مجھے گھر تک ڈراپ کرنے کا شکریہ۔ داؤد سلطان نے کاٹیج کے مقابل بنی عمارت کی بالکنی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ پریسا کے چہرے پر ممنون نرم سی مسکراہٹ تھی۔ میں ایسے شکریہ ایکسپٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ ٹھٹکی۔ لبوں پر پھیلی تھینک یو کی مسکراہٹ مدھم پڑی۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑتی تو تب لوٹائیے گا۔ شکریہ میری مدد کر کے۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اسی وقت باہر کھٹکا ہوا۔ پریسا یہ تم ہو؟ ایمر کی آواز پر اس نے جھٹکے سے گردن گھمائی۔ داؤد نے آواز پر پریسا کے عقب میں جھانکنا چاہا، لیکن پریسا نے نکلتے ہی دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ اس کے یوں ہڑبڑانے پر وہ حیران سا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ ایسے ہی کھڑی تھی کہ داؤد سلطان اس کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ نہیں پایا۔ اس نے گاڑی کی اسکرین پر چمکتے وقت کے ہندسوں کو دیکھا جو 9 بجے کا اشارہ دے رہے تھے۔ انہیں تقریباً 1 گھنٹہ لگا تھا پہنچنے میں۔ اس نے ایکسیلریٹر پر پاؤں سے زور دیا تھا اور اس کی سفید گاڑی انہیں وہیں چھوڑتی اسٹریٹ پولز کی زرد روشنیوں سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ ٹائر سڑک پر پھیلی برف پر واضح نشانات چھوڑ چکے تھے اور اوپر کاٹیج کے سامنے کے مکان کی بالکنی سے کسی عورت کے مشکوک نظروں سے گاڑی سے نکلتی ایمر کے ہمراہ چلتی پریسا کو دیکھا تھا۔ آپ کب آئے؟ یہ ایک بے معنی سا سوال تھا جو اس نے ان کے بیچ چھائے احساس کو کم کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ پرسکون نہیں تھی، ایک ڈر سا تھا جو اسے اپنے گھیرے میں لے رہا تھا۔ اگر ابھی داریا یا موم نے اسے دیکھ لیا، وہ اس دن ان دونوں کے بیچ کی گفتگو سن کر جا چکی تھی کہ وہ اسے کیا سمجھتے تھے۔ ان کا یہی خیال تھا کہ وہ ایمر کی توجہ چاہتی تھی اور یہی خیال اسے اس وقت بری طرح سے پریشان کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ چوری کر رہی تھی، وہ کسی بھی لمحے پکڑی جا سکتی تھی۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، سوچا تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ پھر اس نے چلتے چلتے ترچھا ہو کر چہرے سے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، تم کہیں باہر تھی؟ کیا کوئی دوست ڈراپ کر کے گئی ہے؟ پریسا نے بھی عقب میں گردن موڑ کر نگاہ ڈالی جہاں برف پر گاڑی کے ٹائرز کے نشانات تھے۔ ہاں، وہ میں خشک لبوں کو تر کر کے اس کا ذہن کوئی جھوٹ کرنے کا لگا تھا۔ نہ جانے یہ جھوٹ بولنا اتنا مشکل کیوں تھا۔ پھر ایک دم جیسے گردن کا زخم یاد آیا، ادھر ادھر بھٹکتی نظریں ایک دم ایمر کے چہرے پر رکیں۔ پھر اس نے اپنی گردن پر لگی اپنی پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بینڈیج بدلنی تھی، اس لیے قریبی کلینک گئی تھی۔ واپسی پر ایک دوست مل گیا مجھے۔ آخری بات پر اس نے تھوک نگلا تھا۔ اسے یہی وضاحت درست لگی۔ نہ اس نے پورا جھوٹ بولا تھا، نہ پورا سچ۔ اوہ، تو کیا تمہارے میل فرینڈز بھی ہیں؟ ایمر کے چہرے کی چمک کچھ مانند سی پڑی تھی۔ نہیں، بس یوں ہی ہائے ہیلو ہے، میں زیادہ فرینڈز نہیں بناتی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے بے اختیاری کے طور پر بیگ کی سٹرپ ٹھیک کی تھی، حالانکہ وہ پھسل نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا تم میل فرینڈز نہیں رکھتی ہوگی۔ پریسا جبرن ہلکا سا مسکرائے۔ کیوں؟ ایسا کیوں لگا آپ کو؟ وہ کاٹیج کے چھوٹے لکڑی کے دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایسے ہی مجھے نہیں بنایا تھا کبھی۔ آپ اندر نہیں جا رہے کیا؟ اس نے لمحے بھر میں بات بدلی تھی۔ اسے اپنی بات پر وہیں رکتے دیکھ کر یاسمین کنان کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پریسا نے کہا تھا۔ اسے اس گفتگو کے ختم ہونے کی جلدی تھی۔ کوئی بھی موم کے گھر سے نکلتا تو پہلی نظر ان پر پڑتی۔ اب وہ لکڑی کا دروازہ کھول کر کھڑی تھی۔ میں مل چکا ہوں پھپھو اور داریا سے، بس واپس جا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں پریسا نے کچھ بدلتا محسوس کیا تھا، جیسے اسے اس کا بات بدل دینا برا لگا ہو۔
چلتا ہوں اب، آپ کو دیکھ کر اچھا لگا۔ وہ اس کی بات پر سر کو خم دے کر مسکرا کر پلٹنے لگی تھی جب ایک دم کچھ یاد آنے پر چونکی۔ آپ کو شکریہ کہنا تو میں بھول گئی۔ اس دن آپ مجھے جنگل سے لے آئے تھے اور بینڈیج بھی کر دی تھی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اسے پتا تھا ایسا خالی خولی شکریہ ادا کرنے سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ مروتاً یہ بات کر رہی ہے، لیکن وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ یاسمین اور داریہ کی فیملی کے نام پر بچے تھے۔ اس کے پاس وہ اپنے اور ان کے درمیان بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تو ایمر کو شکریہ کے طور پر کھانے پر بلا سکتی تھی، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا وہ اسے کئی دن پریشان کیے رکھتا تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں نہیں کرتا تو کون کرتا؟ تمہیں جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ضرور۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایمر چند لمحے اسے دیکھ کر وہیں سے پلٹ گیا۔ اس نے سکھ کی ایک گہری سانس لی، پھر اس نے یاسمین کنان کے گھر کی اس روشن کھڑکی کو دیکھا جو داریہ کے کمرے کی تھی، اور پھر گرین ہاؤس کی جانب پلٹ گئی۔ کاٹیج کی چھت سفید ہو چکی تھی، لکڑی کی باڑ کے حدود میں موجود سارے درخت برف سے اٹے تھے۔ اس کا بڑھتا ہر قدم پیچھے نشانات چھوڑتا جا رہا تھا۔ ایمر کی بات کرنے کا خوف ابھی اس کے دل میں تھا، اور داریہ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ بچپن میں بھی اس کے کسی کھلونے کو ہاتھ میں لے لینا بھی ایک بڑی قیامت کا سبب بن جاتا تھا۔ اس وقت وہ روتی منہ بسورتی دیدا کے پاس چلی آتی تھی، حالانکہ دیدا اسے اسی وقت بازار لے کے جاتی اور بہت سی چیزیں خریدتے تھے، لیکن اس کے معصوم دل پر جو چوٹ لگتی تھی وہ اسے کئی دن تک پریشان کیے رکھتی تھی۔ جب یاسمین داریہ کی وجہ سے اسے بات بات پر جھڑک دیتی تھی تو وہ اسے اس ہستی کی کمی کا شدت سے احساس ہوتا تھا جس کی کبھی اس نے تصویر تک نہ دیکھی تھی۔ دیدا سب کے پاس مما ہے، بابا ہے، میرے پاس صرف آپ کیوں ہیں؟ یہ سوال ذہن و دل کے ساتھ لڑائی لڑتے لڑتے آخرکار الفاظ کا روپ دھار کر اس کے لبوں پر ضرور آتا۔ پریسا، تم جانتی ہو میں تمہیں سنڈریلا کیوں کہتا ہوں؟ جانتی ہوں، کیونکہ میرے پاس ماما بابا نہیں ہے، اور کسی دن جب میں بہت اداس ہوں گی تو میرے پاس ایک مدر فیری آئیں گی جو کہ میرے جیسے بچوں کے پاس آتی ہیں جن کے ماں باپ نہ ہوں یا پھر جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ بالکل، تو کیا تم چاہتی ہو کہ داریہ کی طرح تمہارے پاس بھی مدر فیری نہ آئے؟ ماضی کا خیال دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہوا تو وہ ایک دم زور سے ہنس دی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے چہرے پر گرے اور اس نے ایک گیلی سانس اندر کھینچی۔ وہ کیسے اسے بہلاتے تھے، اور وہ بہل بھی جاتی تھی صرف اس کے لیے کہ وہ سنڈریلا کا نام لیتے تھے، اور یہ کہانی اس کے لیے دوا کا کام کرتی تھی۔ وہ خود کو سنڈریلا سمجھتی تھی۔ اپنے کمرے کی بالکنی پر بیٹھنے والے پرندوں سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، کبھی پورا گھر صاف کرنے کی کوشش کرتی جس پر شمس الدین ہنس پڑتے تھے۔ میں تمہاری ستیلی ماں نہیں ہوں پریسا، کیا میں نے تمہیں صفائی کرنے کا کہا ہے؟ ناک پر جمے چشمے کے پیچھے سے وہ مسکراتی نظروں سے پوچھتے۔ دیدا سنڈریلا بھی کرتی ہے۔ وہ ان کی ہنسی پر منہ بسور کر روٹھ جاتی تھی۔ شمس الدین کے لیے اس طرح بہلانا اور کسی بھی احساس کمتری سے بچانا کافی آسان رہا تھا۔ کبھی کبھار داریہ کی طرح کی کوئی فراک کلپس کھلونے وہ نہیں لے پاتی تھی، وہ بس ایک نام لیتے تھے، اور وہ اس اداسی کو موٹے موٹے آنسو غائب ہو جاتے تھے کیونکہ اس نام پر اسے یاد آ جاتا تھا کہ اسے کسی فیری مدر کا انتظار کرنا تھا۔ یہ نام اداسیوں کے خزاں رسیدہ موسم میں اس کے لیے خوشی کے موسم کا کام کرتا تھا۔ اسے فیری مدر کے نام پر ایک امید دے جاتا تھا، ایک آس کہ اس کے پاس بھی کسی کو آنا تھا جو اس کی زندگی کی خزاں کو بہار کے پھول کا تحفہ دے گا۔ ایک لفظ ہی تو تھا، بس سنڈریلا، جو اسے بہلائے جاتا تھا۔ صبح کی روشنی دھوپ کی شکل میں ماسٹر شہر پر پھیل چکی تھی۔ سرکاری گاڑیاں رات بھر ہونے والی برف باری کے باعث جا بجا پھیلی برف کو صاف کر چکی تھی۔ ایسے موسم میں دھوپ کا نکل کر آنا بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ سٹی سینٹر میں واقع ایک مہنگے پرائمری اسکول کی عمارت کے سامنے کی دیوار کو بیل بوٹوں سے نے ڈھک رکھا تھا جنہیں کھڑکیوں کے پاس سے نہایت صفائی سے کاٹا گیا تھا۔ اسکول کی یہ عمارت ان بیلوں کی وجہ سے ڈھکی ہوئی سی تھی اور سرسبز دکھائی دیتی تھی۔ یہ عمارت نہ صرف اسکول کی تھی بلکہ یہاں بیبی سٹنگ اور ایک چھوٹا سا اور فین ہاؤس تھا جس میں رہنے والے کئی بچے بھی اس کلاس میں تھے۔ ان بچوں کی فیسز اور باقی سارے اخراجات ایلیٹ کلاس کے لوگ بطور چیریٹی ادا کرتے تھے، جن میں مسلم، کرسچن اور باقی مذہب کے تعلق رکھنے والے فیملیز شامل تھی۔ عمارت کی دوسری منزل پر واقع کنڈرگارٹن کی کلاس کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے اندر کا منظر صاف واضح تھا۔ بچے رنگ برنگی کرسیوں پر بیٹھے اپنے سامنے کرسیوں کی سی ہم رنگ ٹیبلز پر بیٹھے کلے سے مختلف چیزیں بنا رہے تھے۔
ان سب کا جائزہ لیتی علیزہ ایک صحت مند سے 4 سالہ بچے کی جانب آئی جو پوری توجہ سے کلے سے بنائی اپنی ٹیڑھی میڑھی گاڑی میں اسی کلے سے بنے پہیے لگا رہا تھا۔ عصمت، دیکھو تو کتنی پیاری گاڑی بنائی ہے آپ نے، اسے چلائے گا کون؟ اس نے اشتیاق سے آنکھیں پھیلائی۔ عصمت نے سر اٹھا کر اپنے گھنگھرالی بالوں والی ٹیچر کو دیکھا جو ایک ایک بچے کی بنائی ہوئی چیزوں کو پرجوش پرخوشی اور حیرت کا اظہار کرنے کے بعد اب اس تک آئی تھی۔ یہ میں چلاؤں گا، عصمت نے مگن انداز میں خوشی اور فخر سے جواب دیا۔ اپنی بنائی گاڑی کو ادھر ادھر سے ٹھیک کرتے وہ ہلکی سے زبان نکالے نہایت مصروف دکھائی دیتا تھا۔ پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا تو جوش سے بولا، اور براق ماموں بھی چلائیں گے۔ وہ براق کے نام پر کھل کر مسکرائی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا اور اسی دھڑکن نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ کسی سحر کے مانند خاکی رنگ کی اسکرٹ کی جیب میں سے سیل فون نکال کر اس نے آن کیا اور وہ وہیں کسی بچے کی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی کلاس کے بچوں اور اس کے بیچ اسٹوڈنٹس ٹیچر کے رشتے کے بجائے دوستوں سے تعلق زیادہ تھا۔ بہت سی ٹیچرز اس کلاس میں آنے سے گھبراتی تھی، بقول ان کے اتنے چھوٹے چھوٹے شرارتی بچوں کو سنبھالنا جان جوکھوں کا کام تھا، جبکہ علیزہ کے کلاس میں آتے ہی بچے یکدم معصوم فرشتے بن جاتے تھے جو کہ اس کی ایک دفعہ کہی ہوئی بات پر ہی عمل کر لیتے تھے۔ ابھی بھی سب فرما برداری سے اس ٹاسک میں مگن تھے جو انہیں ان کی فیوریٹ ٹیچر نے دیا تھا۔ علیزہ نے ہاتھ میں تھامے فون کی روشنی اسکرین پر ٹائپ کرتے ہوئے ان میسیجز کا رپلائی دیا تھا جو اب تک ان دیکھے تھے۔ پھر غیر ارادی طور پر اس کی انگلیوں نے اسکرین پر انسٹاگرام کے آئیکن کو چھوا۔ اس کے بعد اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کب اس نے براق کا نام سرچ بار میں لکھا ہوا اور کب اس کی آئی ڈی کھولی۔ اس کی نظریں ستائش سے اس ایک ایک تصویر دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا دل ہر تصویر پر الگ ہی انداز سے دھڑک جاتا تھا۔ دل میں اٹھتی براق کو میسج کرنے کی شدید خواہش کو اس نے بڑی مشکل سے نظر انداز کیا تھا، لیکن اگلی تصویر پر نظریں پڑتے ہی وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ اب وہ میسج باکس کھولے سوچ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اس کی نظریں عصمت پر پڑی۔ یکا یک اسے کوئی خیال آیا اور اس نے عصمت کی بنائی ہوئی کلے کی گاڑی کے چند تصاویر لیں اور براق کو بھیج دیں۔ سیل فون جیب میں ڈال کر وہ کلاس کی جانب متوجہ ہوئی۔ دھڑکتا دل جو اب کے اس کے میسج کے انتظار میں تھا، بظاہر اب بچوں کی بنائی ہوئی چیزیں احتیاط سے کلاس میں کھڑکی کے پاس رکھی بڑی سی ٹیبل پر رکھنے لگی تھی۔ وہ 2 دن پہلے بھی اس کی براق کے ساتھ 1-2 گھنٹے کے لیے بات ہوئی تھی اور وہ کتنا خوش تھی یہ صرف وہ جانتی تھی۔ اس کے بعد علیزہ نے اسے میسج نہیں کیا تھا، مبادا وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اس میں بہت دلچسپی لے رہی ہے، لیکن آج اپنا یہ خیال ٹھکرا کر اس نے اسے پھر سے میسج ہی کر ڈالا تھا۔ اب اس کا دل کیا وہ کیا کرتی، وہ دن بہ دن بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ پہلا احساس تھا جو اس نے کبھی اس طرح سے گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ ہر دوسری لڑکی کی طرح وہ بھی خواب دیکھتی تھی، ایک خوش گوار زندگی کا۔ اسے ایسی زندگی نہیں پسند تھی جسے آج کل کی شادی شدہ جوڑے گزارتے تھے، بورنگ۔ نہ ہی اسے اپنی کینیڈا میں رہنے والی کزن کی طرح ایک انچاہی شادی کرنی تھی کہ ملائکہ کی طرح اس کا یقین ہے خوبصورت شادی شدہ زندگی سے ہی اٹھ جائے۔ وہ ہر دوسری لڑکی کی طرح اتنا چاہتی تھی کہ اس کی شادی محبت کی ہو اور وہ محبت ہمیشہ قائم رہے۔ اب جب اس کے دل نے پہلی بار کسی کے لیے دھڑکنا شروع کیا تھا تو اسے اپنے خوابوں کی طرف جاتا راستہ دکھائی دینے لگا۔ خواب جیسے بھی ہوں، ان کے پورے ہونے کی خواہش شدید ہوتی ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ مجھے پتہ ہے ایپیسوڈ جو ہے وہ تھوڑی سی شارٹ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ میں کنٹینیو کر دیں گے۔ ابھی گلے میں بہت پین ہو رہا ہے، تو چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔